بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا معہد الحافظات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم معہد، مضمون علم النحو، سبق نمبر 4۔ عزیز طالبات، گزشتہ 3 اسباق میں ہم نے اسماء عاملہ کی پہلی 3 قسمیں اسماء شرطیہ، اسماء افعال اور اسم فاعل کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسماء عاملہ کی چوتھی قسم اسم مفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء عاملہ کی چوتھی قسم اسم مفعول، یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا ہے، اور اس کے عمل کی 2 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ معنی میں حال یا استقبال کے ہوں، دوم یہ کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ میں سے کوئی ایک ہو، جیسے زید مضروب ابوہ، زید کہ مارا گیا اس کا باپ، وعمر معطى غلامہ درہما، اور عمر کہ دیا گیا اس کے غلام کو درہم، بکر معلوم ابنہ فاضلا، بکر جو کہ جانا گیا ہے کہ اس کا بیٹا فاضل ہے، وخالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا، اور خالد کی خبر دی گئی ہے کہ اس کا بیٹا عمر فاضل ہے۔ وہی عمل جو ضرب، اعطی، علم، اخبر کرتے تھے، وہی عمل مضروب، معطن، معلوم اور مخبر کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اسماء عاملہ کی چوتھی قسم اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس سے اس ذات کا پتہ لگ جائے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جیسے مضروب وہ شخص جس پر مارنے کا فعل واقع ہو۔ تو چونکہ اسم مفعول کو فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے، اس لیے اسم مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ مفعول اسم مفعول اپنے ماں بعد ایک اسم کو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دے گا، اس حیثیت سے کہ وہ ماں بعد والا اسم اسم مفعول کے لیے فاعل کے قائم مقام ہے، یعنی اس کے لیے نائب فاعل واقع ہوگا۔ تو اسم مفعول کے عامل ہونے کے لیے بھی وہی 2 شرائط ہے جو کہ اسم فاعل کے لیے تھی۔ پہلی شرط حال یا استقبال کا معنی اس میں موجود ہو، اور دوسری شرط اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ 6 چیزیں وہی جو کہ اسم فاعل کے لیے مشروط تھی: مبتدا، موصول، موصوف، ذوالحال، حرف نفی اور حرف استفہام۔ اگر یہ 2 شرائط موجود ہوگی تو اسم مفعول عمل کر سکے گا، ورنہ اسم مفعول عمل نہیں کرے گا۔ اسم مفعول کی مثال: زید مضروب ابوہ، ترکیب اس کی زید مبتدا، مضروب صیغہ اسم مفعول، ابوہ ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مضروب صیغہ اسم مفعول کے لیے نائب فاعل، صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری ترکیب امر معطن غلامہ درہما، امر مبتدا، معطن صیغہ اسم مفعول، غلام مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطن صیغہ اسم مفعول کے لیے نائب فاعل، درہما مفعول، صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر امر مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسماء عاملہ کی 5ویں قسم صفت مشبہ۔ صفت مشبہ یہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتی ہے بشرط مذکور۔ شرط مذکور سے مراد جو شرائط اسم فاعل اور اسم مفعول کے لیے تھی وہی شرائط یہاں پر بھی ہوگی، لیکن وہاں پر ہمارے پاس 2 شرائط تھی، معنی میں حال یا استقبال کے ہو
اور دوسری شرط اس سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہو۔ تو یہاں پر صفت مشبہ میں پہلی شرط حال استقبال کے معنی کا ہونا وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگی، کیونکہ صفت مشبہ میں جو معنی ہوتا ہے تو وہ دوام اور استمرار کے ساتھ دلالت کرتا ہے، وہ حال استقبال کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر شرط مذکور میں صرف دوسری شرط آئے گی کہ صفت مشبہ سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، مبتدا، ذوالحال، موصوف وغیرہ میں سے، جیسے زید الحسن الغلام ہو، زید کہ اس کا غلام خوبصورت ہے، وہی عمل جو حسن نہ کرتا تھا حسن کرتا ہے۔ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ تو صفت مشبہ کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے معنی مصدری پر دوام اور استمرار کے ساتھ دلالت کرے، اس کا معنی مصدری اس سے کبھی بھی جدا نہ ہو۔ جیسے مثال میں زید الحسن الغلام ہو، زید حسن الغلام ہو میں حسن کا معنی مصدری خوبصورت ہونا، تو یہ معنی مصدری زید سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، تو اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو صفت مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ صفت مشبہ کو اسم فاعل سے گردان میں مشابہت ہے، یعنی جس طرح اسم فاعل مذکر مؤنث تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اسی طرح صفت مشبہ بھی مذکر مؤنث تثنیہ اور جمع ہوتی ہے، تو گردان کے لحاظ سے صفت مشبہ اسم فاعل کے مشابہ ہو گئی کہ فاعل میں بھی 3 صیغے مذکر کے اور 3 مؤنث کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اس طرح صفت مشبہ میں بھی مذکر مؤنث کے 6 صیغے علیحدہ علیحدہ ہوں گے، جیسے حسن حسنان حسنون، حسنۃ حسنتان حسنات۔ لیکن اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس میں فاعل میں جو معنی مصدری ہوگا تو وہ دوام اور استمرار کے ساتھ دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ معنی مصدری اس سے زائل ہو جاتا ہے، جبکہ صفت مشبہ میں جو معنی ہوگا تو وہ دوام اور استمرار کے ساتھ دلالت کرے گا، اس سے کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتا۔ عزیز طالبات، گزشتہ 3 اسباق میں ہم نے اسماء عاملہ کی پہلی 3 قسمیں اسماء شرطیہ، اسماء افعال اور اسم فاعل کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اسماء عاملہ کی چھٹی قسم اسم تفضیل۔ اسم تفضیل اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کرے۔ اسم تفضیل کا استعمال 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 من کے ساتھ، جیسے زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے۔ الف لام کے ساتھ، جیسے جانی زید الافضل، آیا میرے پاس زید جو کہ افضل ہے۔ اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، زید قوم کا افضل شخص۔ تو اس میں تفضیل کا عمل اس کے فاعل میں ہوتا ہے اور وہ ضمیر ہوا جو کہ اس میں مستتر ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے پر 3 طرح ہوتا ہے، یا تو من کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، اور یا اضافت کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں تفضیل کا استعمال نہیں ہوتا، اور اس میں تفضیل کا عمل ہمیشہ اس کے فاعل میں ہوگا جو کہ اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، ضمیر ہوا زید افضل من عمر، اب یہاں پر افضل میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ اسی طرح جانی زید الافضل میں الافضل صیغہ اس میں تفضیل میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور اضافت کی مثال میں بھی زید افضل القوم میں افضل میں ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ زید افضل من عمر، زید مبتدا، افضل صیغہ اس میں تفضیل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، من حرف جر، عمر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے، افضل صیغہ اس میں تفضیل کے، صیغہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ آج کا سبق، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
جو تراکیب رہ گئی وہ آپ لوگ کاپی میں اچھی طرح سے لکھ لیں اور سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.